الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون انسان کے ایمان کو مکمل ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے فرض کی طرف نشاندہی کر رہا ہے، یہ ہے نماز۔ نماز کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا، اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری ہر ادا کو، ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھنا کہ ہماری ہر دعا کا جواب بھی دے رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طریقے سے فرمایا، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ جواب دیتا ہے۔ کیسا جواب دیتا ہے؟ وہ بھی ذکر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ آپ نے کبھی جواب سنا؟ نہیں سن، اور سن بھی نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز کو، اللہ تعالیٰ کے دیدار کو بڑے بڑے انبیاء سن نہیں سکتے، برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا ایسا مالک ہے جس کی آواز سننے کے بعد ہماری پوری طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کی آواز سننے کے بعد پریشان ہو جاتے ہیں۔ کیوں پریشان؟ اس کا جلال اور اس کا روب اتنا ہے، نبی برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کا انتخاب کیا، وہ فرشتہ جبریل، اور جبریل کو دیکھنا بھی بڑی دل بولنے کی بات ہے، آسان نہیں ہے۔ جبریل کو دیکھنا بھی آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے لیے خاص فرشتے کو منتخب کیا، جن کا نام روح الامین، روح القدس، جبریل، یہ انہی کے نام ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام لا کر کے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سناتے تھے۔ ماں عائشہ کہتی ہیں سردی کا زمانہ ہوتا، آج سردی کہاں کی دیکھے مجھے تو معلوم نہیں۔ مدینے کی، مکے کی سردی اتنی سخت ہوتی ہے، تھوڑی بھی کھڑکی میں سے ہوا آئے ہمارا بدن تڑپ جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا۔ اس لیے وہ زمانے میں دیکھو سردی کے نیبیا، ہر آدمی دن رات لگاتا رہتا ہے۔ کیوں؟ جلد کے اندر فرق نہ آئے۔ بہت خطرناک سردی، وہ کیسی سردی تھی؟ ماں عائشہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی، اس سردی کے موسم میں پسینہ نکلنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد تھران میں کب کبھی آ جاتے اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کب تک؟ جب تک وہی ختم نہیں ہوتی۔ جب ختم ہو جاتی ہے تو نبی سمجھنے کے لیے بھی وقت ہوتا ہے، اور یہ ایسا فرشتہ ہے، اس کو اپنی اصلی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے بعد بخار آ گیا، بخار۔ بچے بھی کسی چیز سے ڈر جاتے ہیں تو ان کو سرسام بھی ہو جاتا ہے۔ سرسام کا معنی بے خیالی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کسی چیز کے ڈرنے کی وجہ سے۔ ارے ایک مرتبہ ہم میسور کے جنگل میں جا رہے تھے، اچانک ہاتھیوں کی بھیڑ سامنے آئی، اور میری ایک بچی ہے، اسے بخار آ گیا، رات بھر سو نہیں رہی۔ کیوں؟ وہ منظر اس کے دل و دماغ میں ایسا بیٹھ گیا، نام لیتے ہی روتی ہے، ڈرتی ہے۔ کئی دنوں تک یہ حالت تھی، اس لیے کہ اتنی نزدیک سے ہم نے ہاتھی کو دیکھا ہے، ہوتا چاہتا تو حملہ بھی کر سکتا تھا۔ وہ جسیم ہاتھی کو دیکھ کر کے پریشان ہو گئے۔ ایسا ہوتا ہے۔ جبریل، ان کی اصل حالت کیا تھی ماں؟ ایک پرندے کے برابر تھی، ایسا پرندہ جو مشرق سے مغرب تک سایہ کیا ہوا۔ دیکھا آپ نے کبھی؟ اگر وہ آپ کے سر پر آ جائے تو کیا آپ زندہ بھی رہیں گے؟ مر جائیں گے، لوگ مر جائیں گے۔ نبی دیکھ سکتا ہے، دیکھا تو بھی بخار آ گیا، فوراً کیفیت بدل گئی اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ غار حرا پر دیکھا۔ اللہ کو کہاں دیکھ سکتے؟ جب فرشتے کی حالت ایسی ہو، اللہ کو کیا دیکھ سکتے؟ دیکھو موسیٰ علیہ السلام، بڑے نوجوان، بڑے بہادر، ایک گھونسے سے آدمی مر جاتا ہے، ایسا پہلوان اللہ تعالیٰ سے لاڈ و پیار کرنے لگا، اتنا لاڈ و پیار کرنے لگا اور کہنے لگا، ربی اے میرے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، لن کا معنی کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہاں پر بھی نہیں ہو سکتا، اوپر بھی نہیں ہو سکتا۔ لن ترانی، ہرگز ہرگز تم مجھے دیکھ نہیں پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان رکھا ان کے لیے۔ میں کوہ طور پر میں تو اتروں گا نہیں، میرا جلال لائے گا۔ کہاں؟ کوہ طور پر۔ اگر تو میرے جلال کو دیکھ لیتا ہے تو مجھے دیکھ سکتا ہے۔ ایک امتحان، اللہ اپنے جلال کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس جلال سے دنیا کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، موسیٰ کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے، اس کا امتحان تھا۔ ظاہر بات ہے طور پہاڑ جتنا سخت ہے اتنا سخت موسیٰ بھی نہیں۔ ایسے کروڑوں موسیٰ سر ٹکرائیں گے تو طور باقی رہے گا اور سب کے سر پھٹ جائیں گے۔ یہ حال ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، تم مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ جو امتحان رکھا تھا اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا تھا فلما تجلی ربہ، جب اللہ کا جلال الگ چیز ہے، ذات الگ چیز ہے۔ اور ذات کے اندر جو جلال ہے اسے نہیں دیکھ سکتے کون؟ موسیٰ۔ اسے برداشت نہیں کر سکتا کون؟ پہاڑ، طور۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے جلال کو ظاہر کروں گا تو تمہاری حالت کیا ہوتی ہے دیکھو۔ فلما تجلی ربہ جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، پہاڑ اتنی تیزی کے ساتھ ہلنے لگا، ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ موسیٰ دور پر کھڑے تھے، وہاں سے گر گئے۔ کیا حالت میں گرے؟ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ کے جلال کو جب نہیں دیکھ سکتے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیا دیکھیں گے؟ گر گئے۔ وہ جتنی اوپر سے گرے، کہاں سے گرے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما دیا گرنے کے بعد ہوش نہیں رہا۔ اب بولو کیا چیز دکھی ان کو؟ اللہ کا جلال۔ نہ پہاڑ برداشت کیا، نہ موسیٰ علیہ السلام، دونوں بے قرار ہو کر کے موسیٰ گر گئے، پہاڑ تھرانے لگا۔ اس کے بعد اللہ کا جلال ختم ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، تیری ذات پاک ہے، کتنی پاک ہے، میں سبحان کے ذریعے تیری تعریف کرتا ہوں۔ سبحان کا مطلب پاک ذات ہے تو صرف اللہ کی اور کسی کی۔ میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ ایسا سوال نہیں کروں گا، آئندہ سے یہ سوال نہیں کروں گا تجھے دیکھنے کا، اس لیے میری حالت بہت خراب ہو گئی اور میرے ہوش اڑ گئے۔ جب ہوش آیا تو توبہ کیا، میں نے تیری شان میں گستاخی کر دی ہے، میں توبہ کرتا ہوں، میں آئندہ سے اس قسم کے سوالات نہیں کروں گا۔ اللہ کو انہوں نے سمجھ لیا، کہاں دیکھ پائے؟ جیسے ہی اللہ کا جلال ظاہر ہوا، ذات پوری نہیں ظاہر ہوئی، اس کی تجلیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کشفت سبحات نورہ لاحترق مما انتہى البصر، اگر اللہ تعالیٰ کی تجلیاں زمین پر ظاہر ہو جائیں گی، وہ تجلیوں کا اثر اتنی دور تک چلا جائے گا، ہر چیز جل کے راکھ ہو جائے گی۔ ظاہر بات ہے اللہ کی تجلی کروڑوں میل تک پہنچ جاتی ہے تو کوئی چیز نہیں رہے گی جہاں تک اللہ تعالیٰ کی تجلی پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہم کو زندہ کرنے کا جو سور پھونکا جائے گا، پہلے سور میں سارے لوگ فنا ہو جائیں گے، ساری کائنات کی چیزیں فنا ہو جائیں گی، پہاڑ ابر بن کر کے اڑیں گے۔ اس کے بعد ہوش آنے کے لیے ایک سور پھونکا جائے گا،
تو اس سور کی بابت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو میں اٹھ کر کے دیکھوں گا وہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کی ٹانگوں کو وہ کتنی بڑی ہیں وہ اللہ کو معلوم، کہاں تک ہے اللہ کو معلوم، پکڑے نہیں گئے۔ مجھے یہ معلوم نہیں ہوگا مجھے پہلے ہوش آیا یا موسیٰ علیہ السلام کو اس بے ہوشی کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ کی تجلی دیکھ کر کے وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہوش میں لایا، مجھے پہلے لایا، معلوم نہیں۔ اس کا بدلہ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہوش میں لائے گا۔ مجھے معلوم نہیں ہوگا کہ میں ہوش میں پہلے آیا یا موسیٰ علیہ السلام ہوش میں آیا۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ کر کے موسیٰ کا اور کوہ طور کا معاملہ ہے۔ جلال کو جب برداشت نہیں کر سکتے تو ذات کو دیکھنا بہت دور کی بات۔ مثلا ٹارچ کی روشنی ہے، پہلے ہم بچپن میں جب ٹارچ آئی تو لے کر کے داختے دیکھ رہے باہر تک چلے گی، وہاں تک میرے بازو لگے ہو رہی وہاں تک چلے گی۔ کسے وہ چھوٹے لائٹ کی روشنی گلاس کی وجہ سے اتنی دور تک دکھ رہی ہے، حالانکہ دکھ رہا اسے نزدیک، جہاں تک روشنی پڑتی ہے چیزیں نظر آتی ہیں، جہاں چیزیں نظر آتی ہیں وہاں نہیں پہنچتی، باقی چلے گئے بول کو باتیں کر لیں۔ اب بے بلب سے گلاس کتنی دور ہے؟ یقیناً کچھ فاصلہ ہے، نہیں تو روشنی نہیں آئے۔ اگر گلاس نکال دیں تب بھی روشنی نہیں جائے۔ وہ گلاس پڑنے کی وجہ سے ہی روشنی کی رفتار معلوم ہوتی ہے۔ سورج کیا ہے؟ آپ لوگ سمجھے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، سورج 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 بولتے رہتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ سورج کے اوپر گلاس ہے۔ کیا ہے؟ گلاس، پردہ۔ شعاعیں جب نکلتی ہیں تو اس کی رفتار آپ کو معلوم ہو گئی، کتنی گرمی ہوتی ہے، آپ دیکھ نہیں سکتے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہی چاند اور سورج کا معاملہ ہے۔ اب سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر سوراخ پڑ گیا ہے، اس کے اندر گلاس کے اندر۔ چراغ کی مثال لے لو، یہ چراغ ہے، اس کے اوپر انڈا ہے، اس کا کانچ کا، تو روشنی پھیلتی ہے۔ اگر انڈا نکال دے روشنی آئے۔ بالکل سورج کی مثال ایسی ہی ہے، روزانہ کروڑوں ٹن گرمی پھینکتا ہے، اور اس کے اجالے کے اندر انسانوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ کبھی اے سی بھی کام نہیں کرتا، ایئر کولر بھی نہیں کام کرتا، اور ٹھنڈی سے ٹھنڈی چیز لگا دو کام نہیں کرتا۔ یہ سورج کتنے ہزار میل ہے یہاں سے، لاکھوں میل ہے۔ سورج کتنی مرتبہ بڑا ہے دنیا سے؟ 7 مرتبہ بڑا ہے۔ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، اس کی روشنی کے لیے 7 برابر اللہ تعالیٰ نے سورج کو بنایا۔ اس کی روشنی میں یہ دنیا کو روشنی پہنچ سکے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سورج چھوٹا ہے؟ اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہے۔ چاند تقریباً
دنیا کے برابر ہے اور یہاں سے 30 لاکھ میل دور ہے، اور سورج تقریباً 7 کروڑ میل ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف طریقے سے قرآن مجید میں فرمایا وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ وَالنَّهَارُ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ یہ سورج چاند سے ٹکراتا نہیں، چاند سورج سے ٹکراتا نہیں، سب اسی سمت میں گھومتے رہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گھومنے کے لیے ان کو مقرر کر دیا ہے۔ اگر اس اندازے سے تھوڑا نیچے بھی آ جائے، کون؟ چاند یا سورج، دنیا خاک میں مل جائے گی۔ اس کی وجہ سے، سورج کی وجہ سے اور چاند کی وجہ سے ٹھنڈک اتنی بڑھے گی کہ آپ سب برف بن جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اندازہ ہے۔ اس اندازے سے نہ سورج آ سکتا ہے نیچے اور نہ چاند آ سکتا ہے۔ حالانکہ سورج کسے روشنی دیتا ہے؟ چاند کو، اور چاند اس روشنی کو ٹھنڈی کر کے دنیا پر پھینکتا ہے۔ عجیب، جو گرم چیز ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی چیز بھی رکھا ہے، وہ اسے چاند کھینچتا ہے۔ کبھی آپ کو چاند کی روشنی گرم نہیں معلوم ہوتی، اور سورج کی روشنی کبھی تم کو ٹھنڈی معلوم نہیں ہوتی۔ دیکھو اللہ کا نظام قرآن میں بار بار بولتا ہے، اس چیز پر غور کرو، اس چیز پر غور کرو، میں سمجھ میں آ جاؤں گا، اس چیز پر غور کرو۔ یہ بےہودہ انسان بیکار چیزوں میں ریسرچ کر رہا ہے، بیکار چیزیں بنا رہا ہے۔ جو اللہ کی بنائی ہوئی، عطا کی ہوئی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کا حکم دیا، اس کی طرف کسی مسلمان کو توجہ نہیں ہے۔ بس ٹی وی ہے، فلم ہے، سیریل ہے، گانے ہیں، اس کا شوق تو بہت ہے۔ کیا ہے اس کے طرف؟ کون سی نیکی کی؟ سوائے گناہ کے اور کوئی کام کرتا نہیں مسلمان، کرتا ہے تو بیکار کام کرتا ہے۔ اب تارے دیکھو، تاروں کے بارے میں سائنسدانوں کا خیال ہے، ابھی خیال میں چھین لو، پیلے کو 2 ہنس معاملے کو خیال میں چھین۔ ایک کہکشان آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جگہ ستارے مل جل کر نظر آتے ہیں، اسے کہکشان کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں سائنسدان لکھتے ہیں، ایک ایک کہکشان جو اتنا سا نظر آ رہا ہے، یہ دنیا سے ایسی دنیا کے کروڑوں برابر ہے۔ اتنا تارا کتنے بڑا ہے؟ زمین سے کروڑوں، ایسی کروڑوں زمینیں ڈالیں تو اتنا بڑا وہ کہکشان۔ فاصلہ ایک تارے سے دوسرے تارے کا کروڑوں میل ہے، مگر اللہ تعالیٰ تم کو آسمان میں چھوٹا چھوٹا بتاتا ہے، لیکن ہے یہ چیز بہت دور ہے، اور اس دوری تک انسان جا بھی نہیں سکتا اور نہ گیا ہے۔ اب دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ مریخ تارے کے اندر گئے،
مجھے تو یقین نہیں. مریخ تارا اس کے اندر جا کر آئے بولتے ناممکن. چاند پر گئے اس کا فاصلہ کم ہے. اب مریخ پر گئے ہیں اس کا فاصلہ تیز راکٹ سے انہوں نے اندازہ لگایا 7 مہینے لگتے ہیں. کتنے؟ 7 مہینے. اسے راکٹ کو جانے کی آنے کے لیے 7 مہینے. 14 مہینے کا سفر یہ جا سکتے ہیں. مجھے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں پہنچ کر کے معائنہ کیا یہ زمین کے برابر ہے رہنے سہنے کے لیے. وہاں پر آبادی کو بسایا جا سکتا ہے. فلاں ہے فلاں ہے. ایک شاعر جلال کڑبوئی ایک شعر لکھا تھا جس میں چاند پر جانے کی تازہ تازہ خبریں آئی. وہ کہتا ہے چاند کو جا کر کیا لائے کنکر پتھر مٹی دھول. چاند پر اتنے کروڑوں اربوں پیسے خرچہ کر کے کیا لے لے گا؟ مٹی پتھر دھول. اس کے واسطے سے کیا اتنے کروڑ روپے خرچ کر کے تمہارا پیسہ خرچہ کرنا بیکار ہوگا. کیوں؟ وہاں کی دھول مٹی پتھر ملے اور کیا ملے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے محور میں رکھا ہے. اس محور سے ہٹ جائیں گے قیامت آ جائے گی. زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، یہ چاند ستارے سورج سب اللہ کے. یہ سب ہمارے اوپر گریں گے کیا حال ہوگا؟ سوچو. چٹنی کی چٹنی بن جائے گی. قرآن میں ہے آیت ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ تعالیٰ آسمانوں کو اور زمینوں کو پکڑے ہوئے. اگر چھوڑ دے گا کون ہے اس کو تھام کر کے برداشت کرنے والا؟ تمہاری چٹنی کی چٹنی ہو جائے. کتنے بار ہوگی وہ اللہ جانتا ہے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ اپنے قبضے قدرت میں رکھا ہے. پرندوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ملک کے اندر فرمایا اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن ما یمسکہن الا الرحمن. یہ پرندوں کو دیکھو کیسے اڑ رہی ہے، چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا. اللہ ان کو پکڑے ہوئے. اللہ اس کو پکڑے ہوئے. ہر چیز ہونے والی. اگر چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ تو سب فنا ہو جائے. تو اتنی بڑی قدرت والا ہے، اس کے بارے میں رات بھر سوچو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کیسے گھیرے میں لیا ہوا ہے. جب چاہے وہ چٹنی بنا دے یا چٹنی کی چٹنی بنا دے، بادل بنا دے، پانی بنا دے. معلوم نہیں کہ ہمارا حال اس وقت کیا ہوگا. زمین پر بھی ڈرتے ہوئے جینا چاہیے، آسمان سے بھی ڈرتے ہوئے رہنا چاہیے. دونوں کو اللہ تعالیٰ اگر ملا دے گا تو پھر ہماری کیا حالت ہوگی. دو سلوں کے بیچ میں کیا ہوں گے ہم لوگ؟ قابل ذکر نہیں ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ مہلت دے رہا ہے اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. ڈرو تو مجھ سے ڈرو اور میرا ڈر سب سے پہلے مقدم رکھو، تب تمہارے لیے میں کیا دوں گا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من خشی الرحمن بالغیب. جو غیب
غیب میں اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے 2 باغ ہیں، 2 جنتیں ہیں۔ یہ قرآن میں اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ تو اللہ کا ڈر آپ کے دل میں مقدم ہو جائے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے احترام میں جیسا کرنا ہے ویسا کرتا ہے تو اسے 2 باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب سے پہلے اللہ کا ڈر مقدم رکھنے اور اس کا احترام کرنے اور اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ 2 جنتیں کیا ہیں اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ یقیناً اس کا ذکر کرے گا تو شاید بہت بڑی باتیں ہوں گی۔ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 جنتیں ملیں گی ہر اس آدمی کو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اس کا ڈر رکھ کر زندگی گزارتا ہے، اسے محرومی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محرومی سے بچائے اور اللہ کا ڈر مقدم رکھ کر کے ہم کو اس کے ڈرنے کی توفیق، اس سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔